میرے دوستو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، اپنے دل کے اندر اللہ پاک کا خوف رکھا کرو۔ اللہ پاک کا خوف اپنے دل کے اندر رکھا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم گناہ کرو اس کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرو، کیونکہ تمہاری نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوستوں ہمیں گناہ مٹانے کی کیسا طریقہ بتایا کہ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد ہمیں کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیے، کوئی نیکی کرنی چاہیے تاکہ جو گناہ ہم نے کیا وہ مٹ جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، ہم انسان ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے گناہ سرزاد ہو جاتا ہے۔ انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے، انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کو ختم کرنے کا طریقہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ گناہ کے بعد فوراً نیکی کرو، کوئی نیکی کا کام کر لو تاکہ تمہارا جو گناہ تم نے کیا وہ ختم ہو جائے۔ تو اس لیے میرے دوستو، میں آپ کی ویڈیوز میں آپ کو یہی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ہی ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ ہم دنیا و آخرت میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنے سینوں سے لگا کے رکھنا ہوگا، صدق کے دل سے ان پر عمل پیرا ہونا ہوگا، تب جا کے میرے دوستو ہم قبر کی ہولناکیوں سے بھی بچیں گے اور کل حشر کے میدان میں اللہ پاک کے آگے بھی ہم سرخ رو ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستو، اپنے ویڈیوز میں بار بار یہی بات میری ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اپنی زندگیوں میں لے آؤ۔ اگر کسی میرے بھائی کی چہرے میں داڑھی نہیں ہے تو وہ چہرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت سے اپنے چہرے پہ سجا لے۔ کیا پتہ یہی داڑھی جو تو نے چہرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر رکھی، ہو سکتا ہے یہی داڑھی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی سنتیں ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان پر میرے دوستو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہم باتیں بہت کرتے ہیں لیکن عمل ہم میں نہیں ہے۔ عملی طور پہ ہمیں کام کرنے چاہیے، باتوں سے کام نہیں بنتا بلکہ عمل کر کے دکھانا ہوگا تب جا کے۔ جیسے میں ایک مثال دوں کہ میں نماز خود نہیں پڑھتا تو میں دوسروں کو کیسے بتاؤں گا کہ تم نماز پڑھو؟ جب میں خود عمل نہیں کرتا ایک چیز پہ تو دوسروں کو بتانے کا تک نہیں بنتا، جواز ہی نہیں بنتا کہ میں دوسروں کو بتاؤں کہ تم نماز پڑھو جبکہ میں خود نہیں پڑھتا۔ جب میرے چہرے میں خود میں داڑھی ہے تو میں دوسروں کو بتا سکتا ہوں کہ تم بھی داڑھی رکھو۔ اگر یہی بات بغیر داڑھی کے کرتا تو میری ویڈیوز کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس آ جاتے کہ آپ کی داڑھی ہے نہیں اور دوسروں کو تم داڑھیوں کی تبلیغیں کر رہے ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو، پہلے خود عمل کرو اور پھر دوسروں کو بتاؤ، تو پھر تمہیں اچھا لگے گا اور دل سے تمہاری بات نکلے گی اور لوگوں پہ اثر بھی کرے گی۔ جب تم خود عمل نہیں کرو گے تو ایسے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا پھر فائدہ نہیں ہے۔ پہلے عملی طور پہ خود اپنے دل کے اندر جھانک کے اپنے گہربان میں جھانکو کہ کیا ہم خود عمل کرتے ہیں یا لوگوں کو ویڈیو بنا کے عمل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے میرے دوستو خود عمل کریں، پھر اپنے گھر کی طرف دیکھیں کہ کیا ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے، ہمارے گھروں میں سنت کے مطابق عمل ہو رہا ہے، تو پھر ہم باہر نکلیں، ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کریں اسلام کی، یا پھر ایسے ہی میل جول کے تبلیغی جماعت میں جا کر کسی طریقے سے بھی ہم
اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام اس وقت کر سکتے ہیں میرے دوستو جب ہم خود عملی طور پہ کام کریں گے۔ جب تک ہمارے اندر خود عمل نہیں ہوگا، جب ایک تبلیغ کرنے والے کے دل میں اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود طریقے موجود نہیں ہوں گے تو وہ دوسروں کو طریقے بتا کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو میں اس بات کے میرے دوستو بہت سخت مخالف ہوں، اس بات کی میں سخت مخالفت کرتا ہوں۔ جو لوگ تبلیغیں تو کرتے ہیں لیکن اپنے گہربانوں میں نہیں جانتے کہ وہ خود کتنے عمل کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں میرے دوستو دنیا میں، جو بظاہر لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کی خود کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیشہ خود عمل کرو اور پھر دوسروں پہ کرواؤ۔ تو میرے دوستو بطور مسلمان میرا یہ حق بنتا ہے کہ جو علم میرا فرض ہے، بلکہ جو علم مجھے اللہ پاک نے تھوڑا دیا ہے، چاہے مجھے ایک حدیث بھی یاد ہے، تو اگر میں آگے نہ پہنچاؤں تو میرے اس حدیث کا ہمارے اندر رکھنے کا مجھے کیا فائدہ ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو پہلے خود عمل کرو اور پھر دوسروں پہ عمل کرواؤ، تاکہ دین کا کام تب آگے نکلتا ہے جب ہم خود عمل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میرے دوستو یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ تمام میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ نے